اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپس میں مل کر بیٹھنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، الفت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مودت کا اظہار کرنا کس قدر عظیم عمل ہے، اور اس عمل کو چھوڑ دینا کتنا بدترین اس کا انجام ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب دیکھتے مومن آپس میں جھگڑے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے درمیان، ایمانداروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے خود جستجو کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، صحابہ اکرام کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھو کس قدر اسلام محبت والا دین ہے کہ دشمنوں کی عیادت کے لیے عیادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی کا بچہ جو یہودی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا، بیمار ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے نا، اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اس کا حال نہیں پوچھتے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھے، آپ کا کردار دیکھے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، ایک یہودی ہے، پھر بچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے، یہودی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے دن رات ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یہ میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے سے یہ بات کہہ دی، اسلام کو قبول کر لے، میری رسالت کو مان لے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے۔ حدیث میں موجود ہے یہ یہودی بچہ کبھی تو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے نے جب اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ حکم دیتا ہے اتا ابا القاسم، اے بیٹے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اس پر ایمان لے آ، یہ سچا پیغمبر ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا عبداللہ بن ابی منافق بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کے جاتے۔ عاجزی، انکساری، تواضع دیکھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کے چلے۔ جب اس کے قریب گئے، گدھے سے اترے، گدھا اس کے قریب کھڑا تھا، اس قدر بے ایمان تھا، کیا کہتا ہے؟ واللہ لقد آذانی نتن حماری کا، کہ اللہ کی قسم ہے آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی توہین کرتا ہے، صحابہ اکرام سے یہ بھی برداشت نہ ہو۔ یہ تو ہم ہیں، ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہے، ہماری غیرت اس قدر کمزور ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، ہمارے قرآن اللہ کی سچی کتاب کی توہین ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اس قدر ایمان کے مضبوط تھے، آپ کے گدھے کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔
فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی یہ بات کہتے ہیں، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، ظالم بے ایمان، تجھ سے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو بہتر ہے، تجھ سے اللہ کے پیغمبر کا گدھا بہتر ہے۔ جب صحابی نے یہ بات کہی، عبداللہ بن ابی منافق کے قبیلے سے ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، بالجریدی والنعالی والایدی، ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ لاٹھیوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ نے فوراً سلو کروا دی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فبلغنا، ہمیں یہ اطلاع پہنچی ہے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ پیغام نازل کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا لوگو جب تم دیکھو مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں جھگڑی ہیں، ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، فرمایا ان کے درمیان صلح کروا دیا، آپ نے صلح کروائی۔ سیدنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، ان اہل قباء اقتتلوا، کہ اہل قباء فلاں بستی کے لوگ آپس میں لڑے ہیں، حتی تراموا بالحجارہ، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کو جب یہ اطلاع ملی آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس چلو، میں محمد ان کے درمیان صلح کروا دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی، یعنی آپ صلح کے لیے جستجو کرتے ہیں، آپس میں مل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولیکن اللہ الف بینہم، فرمایا اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ساری کائنات کا خزانہ خرچ کر کے ان لوگوں کے درمیان محبت کو پیدا کرنا چاہتے تو پیدا نہیں کر سکتے تھے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ میں نے مومنوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، چوتھا پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا لوگو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں صلح کے لیے اگر کسی مسلمان کو، ایماندار کو جھوٹ بولنا پڑے، ایسا جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہے، کذاب نہیں ہے جو مومنوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا اس قدر نحوست والا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے، فرمایا فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو انسان مومنوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو
کو بیان کرتی ہیں. آپ نے فرمایا لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس، فرمایا لوگوں یاد رکھ لو جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ایسا آدمی کذاب نہیں ہو سکتا. صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. قرآن مجید کو پڑھے، سورہ نساء کی تلاوت کرے. اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا لوگوں جو تمہاری آپس کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو تم مجلسیں کرتے ہو، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، فرمایا اکثر میں خیر نہیں ہوتی. بیٹھتے ہیں نا ہم، کبھی کسی کی چغلی کر دی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کے متعلق طعن و تشنیع کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اکثر میں خیر نہیں. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا تین کام ایسے ہیں ان میں خیر ہے کہ کوئی آدمی کسی کو صدقے کا حکم دے دیتا ہے، کوئی آدمی کسی کو نیکی کا حکم دے دیتا ہے، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنا. فرمایا ہاں یہ خیر کا کام ہے. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. جس انسان نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے درمیان صلح کروا دی، اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے.